بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، راشد محمود انصاری آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام ہیر وارث شاہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں جن میں ہم سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کردہ لافانی شاہکار تخلیق ہیر وارث شاہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ آپ نے کن اسباب کی وجہ سے لکھی، وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر آپ نے یہ لافانی کلام تخلیق کیا۔ پھر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سیاحت کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس کلام کو لکھنے سے پہلے آپ نے کن کن جگہوں کی سیر کی، یہ بات ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کی خصوصیات کے بارے میں۔ ان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کیونکہ ان کا شاہکار کلام جو ہے نا، اس پہ جتنے بھی بات کی جا سکے کام ہے، لیکن ہم وقت کی نزاکت کے حساب سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھارت کے ایک نامور محقق اور ادیب موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ انسانی دل کا حسن دیکھنا ہو تو وارث شاہ کا منظوم قصہ ہی رانجھا پڑھنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے انسانی عقل کا چمتکار دیکھنا ہو تو شیکسپیئر کو پڑھنا چاہیے۔ بہت پیاری بات کی ہے۔ سید وارث شاہ نے اس شاہکار کو قیمتی لال و جواہر سے ترتیب دے کر خصوصاً پنجاب اور پنجابی زبانوں شعر و ادب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ ایک سدا بہار شعر و نغمہ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی۔ آنے والی نسلیں اس بات پر فخر کریں گی کہ پنجابی زبان میں بھی ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں حسن ہے، فلسفہ ہے، فکر ہے، تصوف ہے، اخلاقیات ہے، عمرانیات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ ابدی سرور و نشہ ہے جو کہ فن پارے کی امر ہو جانے کی دلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہیر وارث شاہ سے بڑی ٹریجڈی آج تک پنجابی شعر و ادب میں نہیں لکھی گئی۔ کمال فن یہ ہے کہ ہر مصرع ایک محاورہ، ہر لائن ایک روزمرہ اور ہر شعر ضرب المثل بن گیا ہے۔ ہیر وارث شاہ کا ایک ایک کردار اپنی جگہ ضروری اور اہم ہے۔ تمام کردار اپنی اپنی زبان میں تجربے کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ یہی وارث کا حسن اور کمال فن ہے۔ وارث شاہ نے اپنے سب کرداروں کو نہایت خوبی اور مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ کردار ہمارے معاشرے کے چلتے پھرتے کردار ہیں۔ وارث شاہ نے ان کرداروں کے حالات و واقعات کے بیان کے ذریعے جو منظر نامہ تصویر کر دیا ہے وہ فن جمالیات کا نادر نمونہ ہے۔ وارث شاہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے گلستان، بوستان یا فارسی زبان کی وہ مثنویاں ہیں جن میں تصوف اور علمی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ وارث شاہ نے کبھی عہد کے علمی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، شرعی مسائل اپنے سامنے رکھے اور ان پر اپنے نقطہ نظر سے بحث کی، لیکن ان مسائل کو وارث شاہ نے ہیر رانجھے کی داستان کے حوالے سے بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام اگرچہ بہت مشکل تھا، اس لیے گلستان یا بوستان اور مثنوی مولانا روم میں بھی حکایتیں ہیں، لیکن وہ حکایتیں مسائل کے حوالے سے انتخاب کی جاتی ہیں، لیکن یہاں وارث کے پاس حکایت تو تھی مگر صرف ایک ہی تھی۔ اب اس تانے بانے میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلاہے کی کھیس کی طرح
جلاہے کی طرح جو خیز بناتے وقت رنگ برنگ کے دھاگے استعمال کر کے ڈیزائن اور نمونے بناتا ہے، ہیر میں اسی طرح اپنے خیالات، نظریات اور عقائد کے بارے میں رد عمل کو ظاہر کیا ہے۔ ڈاکٹر شائستہ نذر صاحبہ نے بہت پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح کوئی جراح جب کھیس بناتا ہے، کھیس بنتا ہے، تو اس میں مختلف رنگوں کے ذریعے، رنگوں کا استعمال کر کے اپنی کاریگری کے ذریعے اس میں مختلف ڈیزائن بناتا ہے۔ اسی طرح سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک ہی حکایت تھی، وہ ہیر رانجھا کی تھی۔ تمثیلی رنگ میں آپ نے اس کو ایسے ہی پیش کیا جس طرح جلاحہ کھیس بنتے ہوئے اپنے کھیس کے اندر مختلف ڈیزائن بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور موازنہ کیا ڈاکٹر شائستہ نذر صاحبہ نے اپنی کتاب عمرانیات وارث شاہ میں کہ بوستان اور گلستان میں تو ان کے پاس کافی حکایتیں تھیں جن کو انہوں نے معاشرے کے حوالے سے بیان کیا، لیکن سید وارث شاہ کے پاس صرف ایک ہی حکایت تھی جسے انہوں نے کمال فن سے پیش کیا ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، وارث شاہ کو اس سلسلے میں شاہانہ تصرف حاصل ہے۔ لفظ کو اس طرح چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں گھڑ لیتے ہیں، بنا سوار لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے سامنے لفظ بھی ان کے بندی نظر آتے ہیں، قطار بنائے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے استعمال کیجئے، مجھے استعمال کیجئے، میں حاضر خدمت۔ ان کے پاس الفاظ کا بے پناہ ذخیرہ موجود تھا، اپنی مرضی سے الفاظ کا استعمال کرتے تھے اور اپنی مرضی سے الفاظ کو استعمال کرتے تھے، الفاظ بنا لیتے تھے۔ اور یہ کسی تخلیق کار کی بہت بڑی مہارت ہوتی ہے کہ وہ لفظ کو بنا لے، موقع محل کے مطابق لفظ کو تخلیق کر لے۔ فصاحت، بلاغت، شوقت اور مناسب حال، یہ خوبیاں وارث شاہ کی ہیر میں بڑی آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہیر وارث شاہ کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وارث نے ہیر رانجھے کی رومانوی کہانی کو محض ایک سہارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اصل میں ان کے سامنے اپنے حیث کی وہ ساری علمی، ثقافتی، سماجی قدریں تھیں جنہیں وارث شاہ نے فنکارانہ انداز میں پیش کرنا چاہا ہے، اور یہی دراصل ان کا اصل مقصود ہے۔ یعنی وہ اپنے زمانے کے حالات و واقعات کو وہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس وقت کی ظلم و ستم کو، سماجی قدروں کو، علمی قدروں کو پیش کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ہیر وارث شاہ کے ہیر رانجھا کے قصے کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے کمال فن سے پیش کیا۔ اگر ہم ہیر وارث شاہ کا مطالعہ کریں تو ہم اس منطقی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس میں پورا پس منظر اور پیش منظر جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے وارث شاہ کی شاعری کے بارے میں میاں محمد بخش اپنی شہر آفاق تصنیف سیف الملوک میں کہتے ہیں کہ وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون انہاں نوں، وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون انہاں نوں، حرف انہاں تے انگل ترنی نئی مجال آسان۔ وہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ نے لکھ دیا ہے، ہماری مجال ہی کیا ہے کہ اس پہ ہم حرف اٹھائیں، تنقید کریں، بلکہ انہوں نے تو وارث شاہ کو سخن کا وارث کہا ہے، سخن کا مالک کہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ بھی عارف لوگ تھے، یہ بھی عارف لوگ ہیں۔ ایک عارف ہی عارف کی پہچان کر سکتا ہے، شناخت کر سکتا ہے۔ وارث شاہ نے کسی سائنسدان کی طرح صدیوں پہلے کے ہیر اور رانجھے کے کرداروں کو 18ویں صدی کے پنجاب میں لا کھڑا کیا، تجربات سے نتیجہ حاصل کیا۔ جو تجربات ہوئے ہیں، تجربات زندگی کا خاصہ ہوتا ہے، زندگی کے نچوڑ ہوتے ہیں، انہوں نے اس زندگی کے نچوڑ کو، تجربات کو انہوں نے ایک منظوم شکل میں ہیر رانجھا کے قصے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ وارث شاہ پنجابی زبان کی ادبی اور شعری روایت کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے ماضی اور حال سے جو کچھ اخذ کیا ہے، اسے قوم کی امانت سمجھ کر نہایت خوبصورت انداز میں مستقبل کے سپرد کر دیا۔ یہ ان کے پاس ایک امانت تھی جو انہوں نے منظوم صورت میں اپنے مستقبل کی نسل کے لیے انہوں نے محفوظ کر کے اور ہمارے لیے دے دیا ہے۔ وارث کی شاعری پنجابی عوام کے دلوں سے پھوٹتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے عوامی شاعری، بالکل عوامی شاعری، کیونکہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی باتیں کی ہیں جو ہمارے عوام کے دلی جذبات ہیں، جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جو ہمارے معاشرے کا خاصہ ہیں۔
ہیر وارث شاہ پنجاب کا ایک دلکش مرقع ہے جس کے صفحات میں پنجاب کی چلتی پھرتی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ بالکل ایسی جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جس طرح کہ ہم پنجاب کے جو مناظر ہے، پنجاب کے جو رونقیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ساری منظر کشی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جب وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کے منظر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ہم صبح کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ہیر رانجھا کے جنگل میں سیر و سیاحت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جنگل میں ہیں۔ جب ہم رانجھا کے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے ملاح کے ساتھ ان کی گفتگو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بھی اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ انہوں بالکل منظر کشی کی انتہا کر دی ہے۔ گویا کہ وارث شاہ نے نہ صرف ماضی اور حال کو تحریر کیا بلکہ مستقبل کو بھی تخلیق کیا، کیونکہ وارث کا پنجاب آج بھی زندہ ہے۔ یہ بالکل من وان حقیقت بات ہے کہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں وہ بالکل حقیقت ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ یہ کلام انہوں نے تخلیق پاکستان سے پہلے لکھا تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ پنجاب کا کچھ حصہ جو ہے، قصور کا جو کچھ حصہ ہے وہ انڈیا میں ہوگا اور باقی جو پاکستان میں رہ جائے گا۔ تو دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، قصور کا کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا کی سرزمین میں ہے اور باقی جو ہے پاکستان کا حصہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، کہ کئی یہ باتیں بالکل حقیقت ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ وارث شاہ کا اصل کردار رانجھا اپنے گھر میں استحصال کا شکار نظر آتا ہے۔ وہاں سے ہیر کی تلاش میں نکلتا ہے تو معاشرہ اس کا استحصال کرتا ہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر والوں کی ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں آتا ہے، ہیر کی تلاش میں آتا ہے تو لوگ بھی اسے تانے دیتے ہیں، اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کو مینے دیتے ہیں۔ کشتی کا ملاح، مسجد کا مولوی، ہیر کے والدین، قاضی سبھی استحصال کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ایک واحد ہیر ہے جو رانجھے کا ساتھ دیتی ہے، تب دونوں مل کر اس ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، اور معاشرہ، ملاح، قاضی، مولوی، یہ سارے رانجھے پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہ دونوں مل کر پھر اس استحصال کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کرنے اٹھتے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وارث شاہ کی شاعری کا مزاج انسانی زندگی کے کرب کو کچھ کم کر دیتا ہے اور ہمارے تمام افسردہ جذبات کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ جب ہم ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں روحانی تسکین ملتی ہے، ہمارے جذبات کو سکون ملتا ہے، اندرونی خوشی ملتی ہے، مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ وارث شاہ کے کردار قصے میں جا بجا آزادی حاصل کرنے کی خواہش اور معاشرتی انصاف کی امید لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وارث شاہ نے قصے کا آغاز بھی عشق سے کیا اور انجام بھی پھر اسی کے ذکر پہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اسی عظیم تر عشق کی خاطر زندگی ملتی ہے اور اس کی خاطر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ راشد محمد انصاری آپ کی خدمت میں حاضر خدمت رہے گا اور آپ سے دانش کی بات پہ بات کرنے کی جسارت حاصل کرتا رہے گا۔ یہ اور آپ کے ہمارے درمیان گفتگو کا ایک بہترین وسیلہ ذریعہ ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔